السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 7 اور پارہ نمبر 8 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہے یا ہم نے سین پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں 4 ایسے حروف ہیں جن کے اوپر صاد تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، 1 2 3۔ 3 تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء۔ یہاں سے جو شروع کرتے ہیں، شین پیشو، فا زبر فا، شفا، عین الف مد زبر ع، حمزہ زبر ا، شفعاء، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، مل لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، شفعاءکم الذین۔ یہاں پر دیکھیں اس مد کا نام ہے مد متصل، یہ قرآن پاک میں بڑی مد کہلاتی ہے اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ہا میم پیش ہم، انہم، فا یا زیر فی، کاف میم پیش کم، فی کم۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا میم تو اس وقت ہم میم کے اوپر گنہ کریں گے۔ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انہم فیکم، شین پیشو، را زبر را، شورا، کاف مد کھڑا زبر کا، شورا کا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ حمزہ کو ہم نے واو سے ملانا ہے، کس طرح حمزہ واو پیش او، شورا کا او۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ جب بھی واو کے ساتھ کوئی حرف ملتا ہے تو اس وقت واو ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو ساکن نہیں ہے، واو جسٹ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ شورا کا او کریں گے۔ اور آگے دیکھیں تو کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن کر دیں گے، کس طرح؟ فیکم شرکاء۔ اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں لام زبر لا، قاف تا زبر قط، لقت، تا زبر تا، لقت تا، قاف طا زبر قط، طا زبر طا، لقت تقط طا، عین زبر ع، لقت تا قط طا۔ یہاں پر میں نے رک کر اس لیے بتایا کیونکہ ایک قاف کے بعد تا آ رہا ہے، دوسرے قاف کے بعد طا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سے لوگ لقت تا کر جاتے ہیں کیونکہ وہ طا اور تا میں فرق نہیں کرتے۔ تا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، طا کے اوپر سختی بھی کرنی ہے، اور طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، کس طرح؟ لقد تقطع، احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ۔ واو زبر وا، لام سین زیر لس، ولس سین یا زبر سی، یا الف زبر یا، وللسیا، را زبر را، تا زیر تی، وللسیارتی۔ اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو تا کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نیچے والی زیر کو ختم کر دینا ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں سین اور یا، ان کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مشدد لیٹر جب بھی قرآن پاک میں آتے ہیں تو ان کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح؟ متاعا لکم وللسیارہ۔ اور جیم کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وقفے جائز ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں اور آگے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب آگے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ متاعا لکم وللسیارتی، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لا یواخذکم، وہ کیا کہتے ہیں کہ
الف کے واو جو ہے نا وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس کو صحیح پڑھنا کس طرح ہے، لام الف زبر لا یا پیش یو، لا یو حمزہ الف زبر آ، ٹھیک ہے نا، لا یو آ، واو کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو۔ اور یہاں پر دیکھیں ادغام ہو رہا ہے تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا قاف یا نون زیر کی، آپ نے قاف یا زیر کج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر بھی جو آخذکم پڑھنا ہے، اس کے ہجے کرتے ہیں عین قاف زبر اق، قاف تا زبر قط، قد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، آپ نے قاف کو تا کے ساتھ ملانا ہے، تا کے اوپر سختی کرنی ہے، قاف کو بھی ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کے اوپر بھی سختی کرنی ہے۔ عین قاف زبر اق، قاف تا زبر قط، اقت تا پیش تو، اقت میم لام پیش مل، اقت مل، حمزہ یا زبر ای، میم الف زبر ما، ای ما، نون زبر نا، ایمانا، عقدتم الایمان۔ آگے آ جائیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہاجہ قومہ اتحاجونی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، واو زبر وا، حا الف جیم مد زبر حاج، حاج بڑی مادہ ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور جیم کے ساتھ ہم نے ملا کر بھی پڑھنا ہے، اور جیم کے اوپر سختی بھی کریں گے۔ وحاجہ، ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ قومہ، یہاں پر وقف مطلق ہے تو ہم سٹاپ کریں گے، قومہ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون پیش جون، جون، آپ نے جون نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہم نے جیم کو واو کے ساتھ بھی ملانا ہے، نون کے ساتھ بھی ملانا ہے، اور نون مشدد ہے غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر 2 ماد اکٹھی ہوں گی، تو اس لفظ کو ہم نے 10 الف کے برابر کھینچنا ہے، کس طرح، اتحاجونی، قال اتحاجونی، اور اس لفظ کے درمیان میں آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ درمیان میں سانس کو توڑ دیتے ہیں، آپ نے اس لفظ کے درمیان سانس کو نہیں توڑنا، کس طرح پڑھیں گے، وحاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے اور دال کو کھینچ کر نون کے ساتھ ملا دیں گے، وقد ہدان۔ آگے آ جائے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، بہت سے لوگ من الحی کر جاتے ہیں اور من الحی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جب بھی لاسٹ حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور تشدید کا جو متحرک حرف ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ساکن، تو 2 ساکن حروف اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے 2 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حا یا زبر حی، یا زیر جی، من الحی، اور وقف کی صورت میں من الحی، من الحی، ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ بہت سے لوگ اس لفظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں طا میم اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان آ رہا ہے، ان تینوں نشان کا مطلب کیا ہے، اور ان میں سے ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کب کرنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کأنما یصعد، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے سے 3-4 الفاظ اور ہیں،
ان کو پڑھنا سیکھیں گے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس بارے میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہاں پر دیکھیں نون حمزہ پیش، نو تا کھڑا زبر تا، نو تا، یہ نیچے والے دونوں حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں، واؤ کو بھی چھوڑ دینا ہے اور یا کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ حمزہ جب بھی ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں رسول اللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے جب بھی پیش ہوگی تو ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ را پیش رو، سین پیسو، رسو لام، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہ اوپر جو نشان آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وقف منزل، اور جو میم ہے اس کا مطلب ہے وقف لازم، یعنی کہ ہم نے ہر حال میں یہاں پر وقف کرنا ہے۔ اور نیچے دیکھیں تو طوا کا سائن ہے، اس کا مطلب ہے وقف مطلق۔ تو یہاں پر ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ طوا کا مطلب بھی رکنا ہے اور میم کا مطلب بھی رکنا ہی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر لفظ اللہ کے اوپر سٹاپ کریں گے، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رسول اللہ۔ یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم یہاں پر بھی لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، کأنما یصعد فی السماء، کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، کأن، نون زبر نا، کأن، میم الف زبر ما، کأنما، یا صاد زبر یس، صاد عین زبر صع، یصع عین زبر ع، یصع، دال پیش دو، یصعدو، فا سین زیر فس، سین زبر سا، فسا، میم الف مد زبر ما، فی السماء، حمزہ زیر ای، فی السماء۔ یہاں پر نون مشدد ہے، قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد آئے گی تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے جانا غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد دیکھیں صاد کے اوپر بھی تشدید ہے اور عین کے اوپر بھی تشدید ہے، تو کیا کریں گے؟ یا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، پھر اس صاد کو عین کے ساتھ ملائیں گے اور عین کے اوپر بھی ہم نے سختی کرنی ہے۔ کس طرح؟ یصعدو، یصعدو۔ آگے فا کے آگے یا، الف اور یہ لام، ان تینوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، فا کو سین سے ملانا ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اوپر دیکھیں تو مد متصل ہے، بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، اور حمزہ جب ساکن ہوگی وقف کی صورت میں تو حمزہ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہے۔ کس طرح جھٹکا دیں گے؟ کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ آگے آ جائیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں الذکرین، یا کیا کرتے ہیں؟ الذکرین پڑھتے ہیں۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قاف لام پیش قل، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے، آگے الف بھی ہے اور لام بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو مد کے ساتھ کھینچنا ہے اور کھینچ کر ہم نے ذال کے ساتھ ملانا ہے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ ذال مد کھڑا زبر آز، آز، ذال زبر ذا، قل آذ، قاف زبر کا، را یا زبر رئی،
करई नून ज़ेरनी कुल अज़्ज़करैनी कुल अज़्ज़करैनी हर्रम अमिल उन्सयैन। और यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं कि इसको मिनद्दार निस्नैनी पढ़ जाते हैं। तो इसको किस तरह पढ़ना है? मीम ज़ेर मी नून द्वाद ज़बर नद द्वाद हमज़ा ज़बर द मीनद। आपने क्या करना है, जब भी अलिफ साकिन होती है तो उसको हमने झटके के साथ पढ़ना होता है, और अलिफ के ऊपर जब जज़म आ जाए ये हमज़ा में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको अब हम पढ़ेंगे द मीनद निस्नैनी व मीनल माज़िस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं हत्ता इज़ा दारकू। तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसके हिज्जे शुरू करते हैं। हा ता ज़बर हत्ता, मद खड़ा ज़बर ता, हत्ता। यहाँ पर ता को हमने 2 बार पढ़ना है और ता के ऊपर सख्ती करनी है, और ता को एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ना है। हा को आपने हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है। हत्ता हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल दाल ज़बर ज़द। बहुत से लोग इज़ा दारा को पढ़ते हैं। आपने ये देखें साथ में तशदीद आ रही है, तो ज़ाल को हमने दाल के साथ मिलाना है, ठीक है ना, और दाल को आगे अलिफ के साथ मिलाना है। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल दाल ज़बर ज़द, इज़द दाल अलिफ ज़बर दा, इज़द दा रा ज़बर रा, काफ वाव पेश कू, इज़द दारकू, इज़द दारकू। इज़ा दाराकू नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आपने पढ़ना इज़द दारकू फ़ीहा, हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा। आगे आ जाएं। यहाँ पर देखिए ये स्वाद पढ़ना है या हमने सीन पढ़ना है। ये कुरान पाक में 4 ऐसे हरूफ हैं जिनके ऊपर स्वाद के ऊपर सीन आ जाता है। तो इनकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? सीन को पढ़ना है, ठीक है ना। किस तरह पढ़ना है? बा सीन ज़बर बस, त्वा ज़बर त्वा, बस त्वा, ता दो ज़बर तां, बस त्वातां, बस त्वातां। बहुत से लोग ता और त्वा में फ़र्क नहीं करते। बस तात्वन। क्या किस तरह पढ़ना है? बस त्वा तां। आगे आ जाएँ लास्ट वाले हर्फ के ऊपर। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं लिकौमी यज़क्करून। तो यहाँ पर देखिए 3 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं, 1, 2, 3। 3 तशदीद को किस तरह पढ़ना है? इस आयत को तिलावत पहले कर लेते हैं। क़द फ़स्सलनल आयाति लिकौमी यज़्ज़क्करून। लाम ज़ेर ली, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लिक़ौ मीम या ज़ेर मी। यहाँ पर मीम या ज़ेर मिज नहीं करना, ठीक है ना। मीम या दो ज़ेर मी, लिक़ौमी या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ़ ज़बर ज़क, यज़्ज़क काफ़ ज़बर का, यज़्ज़क्का रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना, यज़्ज़क्करून। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमी यज़्ज़क्करून। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर बहुत से लोगों तक शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।